آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ بن چکی ہیں. پاکستان میں ایک ریکارڈ قائم ہو چکا ہے کہ ایک بلائنڈ جرنلسٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. آپ نے یہ جرنلسٹ کی ڈگری کیسے حاصل کی؟ میں بلائنڈ پرسنس کو اتنا نہیں جانتی تھی وہ کیسے پڑھتے ہیں. پھر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا سیکھا اور اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اکارا کی میں فرسٹ بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہوں جسے اسکالرشپ بھی ملا. کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اکثر لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ٹونٹ مارتے ہیں کہ یہ بلائنڈ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گی، ٹائم ضائع کر رہی ہے، ایسی باتیں ہوئی؟ جب میں بلائنڈ ہوئی اس ٹائم مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بلائنڈ ہیں، آپ نہیں پڑھ سکیں گی. میں نے ان کی اس باتوں کو اگنور کیا اور میں نے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا. رائٹر کون ہوتا تھا؟ یا تو اسکول میں سے جونیئر کوئی بھی اسٹوڈنٹ لے لی یا پھر محلے میں سے کسی کو. ایک پیپر چلو دینے کے لیے چلے گئے، دوسرے پیپر کے دوران اگر وہ نہ جا سکے تو پھر؟ ہاں یہ چیزیں مجھے فیس کرنی پڑتی تھی کیونکہ اسٹارٹنگ میں لڑکیاں جو گرلز ہیں وہ نہیں مانتی. ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں ہوتے کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بھیجیں. اب پیدائشی طور پر بلائنڈ ہے؟ نہیں. کتنی ایج تھی جب آپ بلائنڈ؟ تقریباً 11 سال. آپ نے گولڈ میڈل جو حاصل کیا وہ کس کلاس میں کیا؟ یونیورسٹی میں کیا یا وہ ایجوکیشن سینٹر میں کیا؟ گن شکر اسپیشل ایجوکیشنس. السلام علیکم ناظرین، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی. کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی سچی لگن، منزل پانے کی جستجو اور کامیابی حاصل کرنے کی ہمت ہو تو اس کے سامنے معذوری کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کی ہمت، حوصلہ اور جذبہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو گرانے کی طاقت رکھتی ہے. اسی طرح سے آج اکاڑا کی باہمت طالبہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کے باوجود بھی ایک نابینا جرنلسٹ اس نے بن کے دکھا دیا کہ اگر بندہ نابینا بھی ہو تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ناکارہ نہیں ہوتا، وہ بہت کچھ بن سکتا ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اتنی کامیابی انہوں نے کیسے حاصل کی اور کون کون سی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حمیرہ سردار. حمیرہ سردار، یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ بن چکی ہیں. پاکستان میں ایک ریکارڈ قائم ہو چکا ہے کہ ایک بلائنڈ جرنلسٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. آپ نے یہ جرنلسٹ کی ڈگری کیسے حاصل کی اور تعلیم کی شروعات کیسے تھی اور کون کون سی مشکلات کا سامنا ہوا؟ تعلیم کی شروعات میں نے گن شکر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اکارا سے کی اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ گورنمنٹ کالج فار وومن سے انٹر کیا. اب میں پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا جی، بتائیے گا جب آپ میٹرک میں جو تعلیم حاصل کر رہی تھیں تو تب آپ کس طرح سے اسکول جاتی تھیں اور ایگزام اسپیشلی طور پہ وہ کس طرح سے دیا آپ نے؟ ایگزامس اسٹارٹنگ میں میڈل تک تو بریل میں ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میٹرک کا جو میں نے ایگزام دیا ہے وہ میں نے رائٹر کے ساتھ دیا، جونیئر رائٹر. پھر اس کے بعد انٹر بھی میں نے رائٹر کے ساتھ ہی پیپر دیے. اچھا، رائٹر کون ہوتا تھا آپ کا؟ رائٹر یا تو اسکول میں سے جونیئر کوئی بھی اسٹوڈنٹ لے لی یا پھر محلے میں سے کسی کو. اچھا، تو کبھی انہوں نے ایک پیپر چلو دینے کے لیے چلے گئے، دوسرے پیپر کے دوران اگر وہ نہ جا سکے تو پھر؟ ہاں یہ چیزیں مجھے فیس کرنی پڑتی تھی کیونکہ اسٹارٹنگ میں لڑکیاں جو گرلز ہیں وہ نہیں مانتی. ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں ہوتے کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بھیجیں. ہر رائٹر آپ نے چینج کیا تو رائٹنگ میں بھی تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے فرق ہوگا، تو ہر پیپر میں جو ہے وہ اس طرح سے مختلف رائٹر تھے؟ میٹرک تک تو میرا ایک ہی رائٹر آیا، انٹر میں میری دوسری رائٹر تھی. اچھا، تو جب آپ یہ یونیورسٹی تک پہنچی ہیں تو تب کس طرح سے پہنچی وہاں پر اور وہاں پہ تعلیم کیسے حاصل؟ یونیورسٹی میں میرٹ بھی آئی ہوں ڈسیبل کوٹے پہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ میں اسٹڈی باقی بچوں کے ساتھ جیسے کہ لیکچرز ٹیچرز دیتے ہیں ویسے ہی میں لیکچر لیتی ہوں اور ریکارڈنگ کر لیتی ہوں لیکچرز کی. کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اکثر لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ٹونٹ مارتے ہیں کہ یہ بلائنڈ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گی، ٹائم ضائع کر رہی ہے، ایسی باتیں ہوئی؟ جی ہوئی. جب میں گن شکر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں جانے سے پہلے جب میں بلائنڈ ہوئی اس ٹائم مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بلائنڈ ہیں، آپ نہیں پڑھ سکیں گی. بٹ میں نے ان کی اس باتوں کو اگنور کیا اور میں نے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا. اب پیدائشی طور پر بلائنڈ ہے؟ نہیں. اچھا، تو کتنی ایج تھی جب آپ بلائنڈ ہوئی؟ تقریباً 11 سال. اچھا، 11 سال کی عمر کے بعد آپ بلائنڈ ہوئی ہیں؟ جی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کلاس روم میں ہوتی تھیں تو ظاہر سی بات ہے لیکچر کے دوران کوئی آپ کی کلاس میٹ، کوئی دوست آپ کا ساتھ دیتی ہیں؟ لیکچرز کے دوران نہیں، ایسے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں.
اچھا ریکارڈنگ کرتی ہیں اس کو سن کے پھر آپ اسے تیار کرتی ہیں؟ جی. اچھا آپ لیپ ٹاپ چلا رہی ہوتی ہیں, یہ کس طرح سے چلاتی ہیں؟ لیپ ٹاپ میں ایک سافٹ ویئر ہے جسے اسکرین ریڈر کہتے ہیں, اسکرین ریڈر کے تھرو وہ میں سن کر پھر لیپ ٹاپ یوز کرتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کون کون سی اچیومنٹ حاصل کی ہے تعلیم میں؟ سب سے پہلے یہ تھا کہ گن شیکر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اکارا میں جب میں آئی اس ٹائم میں نے, کیونکہ میں بلائنڈ پرسنس کو اتنا نہیں جانتی تھی وہ کیسے پڑھتے ہیں, پھر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا سیکھا, اور اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اکارا کی میں فرسٹ بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہوں جسے اسکالرشپ بھی ملا. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گولڈ میڈل جو حاصل کیا وہ کس کلاس میں کیا, یونیورسٹی میں کیا یا وہ ایجوکیشن سینٹر میں کیا؟ گن شیکر اسپیشل ایجوکیشن. اچھا وہاں سے آپ کو گولڈ میڈل ملا؟ جی. زبردست. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کامیابی لے کر گھر پہنچتی ہیں تو پیرنٹس کے کیا فیڈ بیک ہوتا ہے, کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں؟ اسٹارٹنگ میں تو پیرنٹس کا پہلے یہی تھا کہ آئی ڈونٹ نو کیسے پڑھے گی, کیا ہے آگے بڑھ بھی پائے گی کہ نہیں. پھر آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں, کیونکہ میری ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ہی رہی ہے, پھر جب انہوں نے مجھے دیکھا پھر وہ ان کو لگا کہ نہیں میں اپنی دوسری بہنوں سے یا بھائی سے آگے جا سکتی, پھر انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. لائف میں کوئی ایسا وقت, ایسا لمحہ آیا جب آپ نے سوچا ہو کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں وہ کر لیتی جو میں کرنا چاہتی؟ پہلے جب بلائنڈ ہوئی تھی اس ٹائم تھا دکھ کہ میں بلائنڈ نہ ہوتی, کاش میں سائٹڈ ہی رہتی. لیکن جب میں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی, خود کو آگے اپنی بہن بھائیوں سے آگے لے کر گئی, پھر مجھے لگا کہ شاید نہیں, اگر میں سائٹڈ رہتی تو میں اپنے بہن بھائیوں کے مطابق ہی چل رہی ہوتی, ان سے آگے نہ جاتی. جی. تو آپ یہ بلائنڈ ہیں تو دوسروں سے مختلف ہیں, تو آپ کی جو دوسری سسٹرز ہیں وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں کام وغیرہ میں, پڑھائی میں؟ فرسٹ آف آل گھر کا کام مجھے خود ہی کرنا آتا ہے سارا, میں ان سے ہیلپ لیتی ہی نہیں ہوں. اچھا آپ خود کرتی ہیں؟ جی. کچن تک کا کام کرتی ہیں آپ؟ کوکنگ کا بھی میں نے کورس کیا ہوا ہے, کوکنگ, اور اوکارا کی میں فرسٹ بلائنڈ گرل ہوں جس نے پورے پاکستان میں فرسٹ پوزیشن لی ہے کوکنگ میں. اور اس کے علاوہ گھر کے جو بھی کام ہیں ہاسٹل میں اپنے کام میں خود کر لیتی ہوں, بلکہ میری روم میٹس کہتی ہیں کہ تم کیسے چوز کر لیتی کہ تم نے آج یہ ڈریس پہننا ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے, مجھے آئیڈیا ہوا ہے. کیا خواہشات ہیں زندگی کی؟ خواہشات بس یہی ہے کہ سی ایس ایس کرنا اور اپنے آپ پر کسی پہ ڈپینڈ نہ رہنا. سی ایس ایس کرنے کے بعد کیا ایم ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اپنے پاکستان کی خدمت. اچھا مطلب اسسٹنٹ کمشنر, جس طرح سے یہ ریسنٹلی بہت زیادہ جو ہے وہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پوسٹوں پہ پہنچ چکے ہیں, اسی طرح سے آپ بھی بڑی پوسٹ پہ بیٹھنا چاہتی ہیں؟ یس, یہ میرا شوق ہے. صحیح. تو مجھے یہ بتائیے گا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسیج یہی کہ زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کے نہیں خوبصورت دل کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر نہ سمجھے, اپنے حوصلوں کو پست نہ کریں. بلائنڈ نہ ہوتی تو شاید یہاں تک نہ پہنچتی. جی ناظرین, تو آپ نے گفتگو سنی حمیرہ سردار کی, جس نے بتایا کہ وہ 11 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ بلائنڈ ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے جو میٹرک, انٹر اور اس کے بعد جو ہے وہ جرنلسٹ کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی, تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور ان کی جو ہے وہ گرینڈ مدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, پوچھیں گے کہ کون کون سی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا, اور تعلیم کے جو دلوانے کے لیے وہ ان کے ساتھ جاتی تھیں, نہیں جاتی تھیں, کس طرح سے یہ جو ہے وہ سروائیو کرتے تھے. آئیے جانتے ہیں. ماں جی یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پوتی ہے ماشاءاللہ ڈگری حاصل کر لی ہے, آنکھوں سے بلائنڈ ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں, تو بتائیے گا کس طرح سے آپ اسے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے اسکول, کیسے پڑھائی؟ السلام علیکم. میرے دل یہ جس طرح محتاج ہوگی نا, میرے دل چاہیے تھا میں کم سے کم اپنے بچوں کو کسی کے محتاج انہوں نے اسکول لے کے گئی, ڈال لیا. ہاں تب ماشاء اللہ اچھی طرح پڑھیا, ڈگریاں حاصل کیا. سر لاہور یونیورسٹی خود ہی جاتی تھی, خود ہی آتی تھی, وہاں بٹھا دیتے, خود ہی آتے, خود نہ کسی کے محتاج, اپنا نہانا دھونا کپڑے برتن خود اپنے ہاتھوں سے کرتی. میرے دل کی یہ کسی کی بہن بھائیوں کے محتاج نہ, پڑھ لکھ لے تھوڑا بہت. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? ਹੈਗੇ ਸੀ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਦਿਲ ਚ ਸੋਚਿਆ ਚਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਵੈਸੇ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ, ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ. ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਕੇਲੀ ਕਰ?
ਅਕੇਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾੜਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ तक पहुंचा दी। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी ग्रैंड मदर की, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये फर्स्ट टाइम जब वो स्कूल छोड़ने के लिए गई और उसके बाद जो है वो आज बच्ची माशाल्लाह इस कदर कामयाब है कि वो पाकिस्तान की वाहिद ब्लाइंड जर्नलिस्ट बन चुकी हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप उनकी ये हिम्मत और जज्बे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कामयाबी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें दस्तक टीवी।